حکومت اور اپوزیشن کے درمیان حالات دن بدن کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک طرف تو دونوں سائڈ سے اشتعال انگیز بیانات کا سلسلہ جاری ہے، مگر اب بھی کچھ سین وائسز ہیں جو افہام و تفہیم سے مسائل کے حل کی بات کر رہے ہیں. آلدو کچھ وفاقی وزراء جو ہیں وہ تحریک انصاف کو بین کرنے کی، -1 کرنے کی، گورنر راج کی باتیں کر رہے ہیں، مگر وزیر اعظم صاحب اور خود اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں وہ اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں. مگر پی ٹی آئی نے PMLN کے بجائے پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک دفعہ پہلے کوٹ لکھپت جیل تو گئے تھے، اب کیا ڈیالہ بھی جائیں گے؟ اس پر بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. ان دا سیکنڈ سیگمنٹ آف دس پروگرام ہم غزہ کی کرنٹ سچویشن پر بات کریں گے، جہاں غزہ من معاہدے کو دوسرے مرحلے میں جو ہے وہ داخل کرنے کے لیے اسرائیل پر عالمی اور امریکی پریشر جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور اسی پریشر کی وجہ سے اسرائیل نے جو اردن بارڈر ہے، اردن سرحد، وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. غزہ میں مستقل امن کی راہ میں اب بھی کون کون سے چیلنجز، کون کون سے رکاوٹیں جو ہیں وہ حائل ہیں، اور ان کا سدباب کیسے ہوگا، اس پر بخاری صاحب کے ساتھ ڈسکشن کریں گے. اینڈ لاسٹلی افغانستان کے حوالے سے کچھ بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس اور خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب. السلام، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سارا، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. بخاری صاحب پاکستان میں جس طرح کی پولیٹیکل سچویشن ابھی بنی ہوئی ہے، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جس طرح کی کشیدگی ہے، ایسے حالات میں علماء کا کردار جو ہے وہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بہت اہم رول علماء پلے کر سکتے ہیں. ابھی علماء مشائخ کانفرنس سے آج وزیر اعظم نے اور فیلڈ مارشل صاحب نے خطاب کیا ہے، کتنی سگنیفیکنٹ تھی؟ جی میرے خیال سے اس کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ دینی جماعتیں جو ہیں ان کا پاکستان کے معاشرے میں ایک رول ہے، اہم رول ہے، اس کو آپ کسی طریقے سے اگنور نہیں کر سکتے. اور جب علامہ ناصر کو ساتھ ملایا تھا پی ٹی آئی نے، تو تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ دینی جماعتیں شاید ساری پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قومی کنونشن کیا گیا ہے، اس کی ایک سگنیفیکنس یہ ہے کہ میسیج اکراس دا بورڈ جائے کہ نہیں جناب، دینی جماعتیں حکومت اور جو ہماری فوجی قیادت ہے اس کے ساتھ کھڑی ہیں. لہٰذا ایک اہم ایونٹ اس کو میں کہوں گا، جو کنونشن جو ہے، وہاں سے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل دونوں نے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے ایک ہی جگہ سے خطاب کیا ہے علماء سے، اور ان کا تعاون مانگا ہے کہ کوئی بھی حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی، کوئی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک علماء کا تعاون حاصل نہ ہو. یہ میرے خیال سے بہت سینسیبل اپروچ ہے جس نے بھی اس قومی کنونشن کا انعقاد کیا ہے اور اس میں جو گفتگو ہوئی ہے. وزیر اعظم کا جہاں تک تعلق ہے کہ انہوں نے کہا کہ فوج کے خلاف جو زہریلا پروپیگنڈا ہے اس کو ختم کرنا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ علماء کو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے، کہ وہ فوج جس نے اتنا بڑا مار کا سر انجام دیا کہ اپنے سے 5-10 گنا بڑے یعنی دشمن کو خاک چٹوائی، ان کے بارے میں زہر آلود پروپیگنڈے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے معاشی ترقی حاصل کرنی ہے، اقتصادی ترقی حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی مل جل کے کام کرنا پڑے گا. ڈیوائیڈڈ سوسائٹی کین ناٹ اچیو ٹارگیٹس، یہ بالکل انہوں نے واضح کیا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل جو ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہماری فوج کا ایک اعزاز یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں چنا گیا حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے. وہ ریفر کر رہے تھے اس دفاعی معاہدے کو جو سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے، یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا اعزاز کہہ لیجیے آپ کو، یا ایک بہت بڑی ریکگنیشن ہے پاکستان کی آرمڈ فورسز کی، کہ وہ سعودی عرب کی قیادت بھی یہ سمجھتی ہے کہ دے آر دا اونلی ریلائبل فورسز. تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے اور فوج کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ حرمین شریفین کی قیادت جو ہے، انہوں نے پاکستان کو یہ شرف بخشا ہے کہ ہم وہاں ان کے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کریں. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے یہ پاکستان کا وتیرہ کبھی نہیں رہا ہے، یہ ہندوستان کا وتیرہ ہے، اور پوری دنیا میں اس کو تسلیم کیا گیا ہے ہمارے موقف کو، چاہے وہ کینیڈا میں جا کے ایک سکھ کا قتل کرنا ہے، سکھ لیڈر کا، چاہے وہ آسٹریلیا میں اسی طرح کی کوشش کرنا ہے، برطانیہ میں اسی طرح کی کوشش کرنا ہے، اور پھر امریکہ کے اندر جو بہت بڑی تنظیم ہے سکھوں کی، سکھ فار پیس، اس کے لیڈروں کو دھمکیاں دینا، وہاں سے ان ممالک سے جن کا میں نے ذکر کیا، وہاں سے ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو نکالا جانا، اس لیے کہ ان کے راہ کے ساتھ بڑے کلوز تعلقات تھے. یہ سب کچھ جو ہے یہ ان کھلی آنکھوں نے دیکھا ہے، اور اب پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا وکٹم ہے، دہشت گردی کا پروموٹر نہیں ہے، جبکہ ہندوستان دہشت گردی کا پروموٹر بھی ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات انہوں نے ایک اہم یہ کہی کہ دیکھیے جہاد کا اعلان جو ہے یہ حوالہ غالباً ان کا طالبان کی قیادت کی طرف ہے، چاہے وہ طالبان رجیم ہے، چاہے وہ TTP ہے، جو بھی ہے، چاہے وہ داعش ہے، کہ کوئی تنظیم، کوئی گروہ کبھی بھی جہاد کا اعلان نہیں کر سکتا. دس از دا رسپانسبلٹی دیٹ لائز ود دا اسٹیٹ. اور یہ آپ اسلامی نقطہ نظر سے بھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو سپہ سالار اعلیٰ ہوتا تھا، یعنی جو وقت خلیفہ وقت ہوتا تھا، جہاد کا اعلان وہ کرتا تھا. ٹھیک ہے جی.
बुखारी साहब आप जरा सियासी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। अब आ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरफ ही आ रहे हैं, आपने इसको बयान तो कर दिया है। जी बुखारी साहब, अभी हालात बहुत ही कशीदा हैं दोनों साइड से। इसमें ऐसे में हम अक्सर जो हमने प्रोग्राम्स किए उसमें हम यही बात करते थे कि तहरीक इंसाफ को सियासी रास्ता जो है वो इख्तियार करना चाहिए। शायद यही एक ऑप्शन तहरीक इंसाफ को नजर आया कि उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद लग रही है। उन्होंने पीपल्स पार्टी से रब्ता किया और उनको अपने जो कौमी कॉन्फ्रेंस में आने की दावत दी है। बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी कोई रोल प्ले कर सकती है टू बिल्ड द ब्रिज बिटवीन पीटीआई एंड एस्टैब्लिशमेंट? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, इसलिए कि पहले तो उन्हें अपने दरमियान ब्रिज बनाना पड़ेगा ना। जो कुछ हजरत साहब ने, बानी साहब ने उनकी क़यादत के बारे में कहा हुआ है, मौसूफ के वालिद के बारे में जो कुछ इरशादात हैं उनके, वो आपने और मैंने सुने हुए हैं ना जी। तो बाकी अगर आप तारीख में पलटेंगे तो उनकी फुफ्फो जो है बिलावल साहब की, जरदारी साहब की बहन जो है, उनको ईद की रात को सीसीयू से निकाल के जेल में भेजा गया था, अडयाला जेल में। ये सारे वाक़यात जो हैं, पहले तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी के बीच ब्रिज बनेगा, तो भी तो वो किसी और के लिए ब्रिज बनाएंगे ना। लेकिन बुखारी साहब, हम पीपल्स पार्टी को जितना जानते हैं, हमने हमेशा से देखा कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ही दोनों बड़ी राइवलर जमातें थी। और अब एक कैदी से जो अडयाला जेल में बैठा है उसके साथ क्या गिव एंड टेक होगी? व्हाट इज दैट ही कैन गिव देम? वो लेंगे रियासत से ना, और रियासत से वो ले रहे हैं, हिस्सा भी नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा हिस्सेदार भी हैं। बिल्कुल, लेकिन बाई इलेक्शंस के बाद जो है वो पीपल्स पार्टी की कौमी असेंबली में तो पोजीशन वीक हुई है। देखिए बात ये है, पोजीशन 2-4 सीटों के ऊपर नीचे होने से वीक नहीं होती। इट कंटिन्यूज टू बी द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी विद इन द पार्लियामेंट। मेन नून लीग है, दूसरी ये है। उन्होंने अपनी कुव्वत का बेड़ा गर्क बानी साहब ने खुद किया है। कहीं तो इस्तीफे दिलवा के, कहीं नाहलियाँ करवा के, कहीं कायमा कमेटियों से हटवा के, वो इसके आदि मुजरम है पुराने। उन्होंने पहले नेशनल असम्बली डिज़ोल्व की, फिर उन्होंने पंजाब असम्बली डिज़ोल्व की, निकला कुछ भी नहीं उसमें से सिवाय इसके कि अपनी जिस शाख पे बैठे थे उसको काटा लेके आरी के साथ और गिर पड़े मुंह के बल। अगर वो सब कुछ मौजूद होता तो वो आज जेल में नहीं होते। ये एक अंधे आदमी से पूछें, वो भी आपको यही जवाब देगा। हैविंग सेड दिस, मुज़ाकरात देखिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो ऐसे लगता है कि जब से बानी इक़्तिदार से महरूम हुए हैं, मुज़ाकरात की बात सिर्फ पीटीआई कर रही है। हालांकि दिस इज़ ऑल, मैं अब इसको क्या कोई सख्त लफ्ज़ निकल जाएगा, जितनी मरतबा उनको मुज़ाकरात की ऑफ़र जिस किसी ने भी की है, उन्होंने कहा इन सियासतदानों से जो चोर हैं, जो डाकू हैं, हम किसी सूरत बातचीत नहीं करेंगे। यही प्रेमिसेस उनकी नाक के नीचे जो भी है, किसी की मजाल नहीं है कि वो बानी की मर्जी के खिलाफ ये कह के नहीं मैं तो मुज़ाकरात के लिए जाऊंगा, बल्कि बानी के कहने पर गए थे और 3 राउंड्स के बाद चौथे राउंड पे भाग गए जब फैसला होना था। दैट वुड हैव बीन द सिंगुलर अपॉर्चुनिटी जब कोई ना कोई सियासी हल निकल सकता था। उसके बाद अब भी आप देखें कौन कर रहा है मुज़ाकरात की बात? पीटीआई नहीं कर रही है, बिल्कुल गलत है ये। वो तो कहते हैं हम एक ही से करेंगे मुज़ाकरात, जो ताकतवर तबका है, जिसके पास पावर है। वो तो कहते हैं ये तो फॉर्म 47 की पैदावार है, इनसे हम मुज़ाकरात क्या करें? अच्छा, अब उनको शटअप कॉल किसने दी है? वो उन्हीं ने दी है जो ताकतवर है, उन्हीं ने दी है जिनके पास पावर है, बकौल उनके। उनका नहीं, हम आपसे इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, क्योंकि आप रिलायबल नहीं हैं, क्योंकि आपका एतबार नहीं है कोई। आप सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम को कुछ होते हैं जी। अच्छा, अब जो लास्ट ऑफर है वो फिर स्पीकर ने दी है। उसने कहा कि मैं ब्रिज का रोल अदा कर सकता हूँ, आप मुज़ाकरात के लिए आइए, संजीदा मुज़ाकरात करते हैं और इसका कोई हल ढूंढते हैं। जब भी 2 सियासी कुव्वतें आपस में बैठ जाती हैं तो कोई ना कोई हल निकलता है और निकलना चाहिए। ये जो दूसरे दरवाजे देखने बैठ जाते हैं ना हजरात, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो, जो भी हो, जब आप पावर दैट बी की तरफ देखेंगे तो सियासी हल नहीं निकलेगा। लेकिन बुखारी साहब, बैरिस्टर गौहर साहब भी ये बात कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जुनैद अकबर भी ये बात कर रहे हैं कि आप 1 कदम आगे बढ़ाएं, हम 2 बढ़ाएंगे। तो होपफुली कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और अब जब उन्हें पता है कि बहुत सख्त क्रैकडाउन होने जा रहा है, हर जगह यही बात हो रही है, तो उनका रवैया जो है वो मुज़ाकरात के लिए वो संजीदा है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर ह्यूमनली ना बात कर लें थोड़ी सी। ताकत मेरे पास है, इक़्तिदार में मैं हूँ, तो आप कैसे मुझे डिक्टेट करा सकते हैं? मुज़ाकरात के लिए तो फिर आपको इनिशिएट करना है ना। यहाँ उलट है। यहाँ पावर दैट बी जो इस वक्त पार्लियामेंट में है, जिस वक्त हुकूमत में है, वो बार बार कह रहे हैं आइए मुज़ाकरात करें। ये मुज़ाकरात को एज ए की ऑफ आर्गूमेंट तो इस्तेमाल करते हैं, बट
دے ڈونٹ ہیو دا کریج کہ وہ بانی کی مرضی کے خلاف کسی قسم کے مذاکرات کی بات بھی کریں. کرنا تو بہت دور کی بات ہے. agree with that. لیکن مقاصد صاحب اب جس طرح سے سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف یہ باتیں ہونا کہ -1 کر دیں گے, گورنر راج لگا دیں گے, پی ٹی آئی کو بین کرنے کی قرارداد جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سے منظور ہو جانا, اس طرح کا کریک ڈاؤن, ملاقاتیں نہ ہونے دینا بالکل بھی کسی قسم کی, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد حالات مذاکرات, پھر اس کے اسی منہ سے مذاکرات کی بات بھی کر دینا, یہ دونوں باتیں ساتھ جاتی نہیں ہیں؟ دیکھیں وہ نا سادگی پہ کون نہ مر جائے ہے خدا, کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. ہاں جی, یعنی آپ سمجھتی ہیں, آر یو کنونس کہ پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہتی ہے؟ کیا بات ہے, کے پاس آپشن نہیں ہے کوئی اور. نہیں تو کس آپشن پہ کوئی عمل ہوا؟ بھاگا کون؟ کس نے کہا چوروں سے نہیں کریں گے؟ میں اتنی باتیں تو آپ کو بتا چکا ہوں, پھر بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہتی. نہیں کرنا چاہتی. بانی پی ٹی آئی پہ بلیو ہی نہیں کرتے ہیں. ان کا خیال ہمیشہ سے یہ ہے کہ وہ قوت جو ان کے پاس ہے, جو قبولیت مقبولیت جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں, اس کے ذریعے میں ان کو گھروں کو بھیجوں گا اور اقتدار میں آؤں گا. مذاکرات اگر کرنے ہوں تو آپ سبجیکٹ ٹو کنڈیشنز نہیں کرتے. پاور کے ساتھ, پاور دیٹ بھی جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ آپ ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ملاقاتیں کرا دیں. جناب ملاقاتیں ہوئی نہیں کیا؟ میں نے ابھی کل ہی کہا تھا کہ اگر آپ گنیں تو گنتی سے آپ کو پتہ چلے گا کتنی ملاقاتیں ہوئی. نتیجہ کیا نکلا؟ ہر دفعہ آپ نے اڈیالہ کے باہر میلہ لگایا, ہر دفعہ آپ نے آ کے وہاں حکومت اور فوج کی ایسی تیسی کی. تو کیوں ہونے دیں گے وہ ملاقاتیں جس کا جیل مینول میں نہ تذکرہ ہے نہ گنجائش ہے؟ جس طرح سے لیکن تحریک انصاف والوں کا اس پر یہ آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ اوکے بانی کی ملاقاتیں تو اس لیے بند کی گئیں کہ سیاسی گفتگو نہ ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی فیملی سے بھی ان کو نہیں ملنے دیا جاتا, تو اوور آل پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ 2 سیاسی لیڈر چاہے وہ میاں بیوی ہوں, جیلوں میں کون کراتا تھا ان کی ملاقاتیں پہلے؟ آپ کو نہیں پتا بشرا بی بی کون ہے؟ آپ کو نہیں پتا ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے پارٹی سنبھالنے کی کوشش کی؟ آپ کو نہیں پتا انہوں نے علیم گنڈامپور کے ساتھ مل کے کیا کیا؟ آپ کو نہیں پتا ان کے دور میں جب وہ باہر تھی تو پنجاب میں کیا ہوا تھا؟ آپ کو گوگی یاد نہیں ہے کہ آپ کو وہ بزدار یاد نہیں ہے؟ یہ سب کچھ ان کی بیگم تھی نا, وہ صرف بیگم نہیں ہے, بالکل وہ ان کے سیاسی ایمبیشنز ہیں, اور یہ سب کو پتا ہے, یہ پارٹی کے لوگوں کو بھی پتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ توقع کر رہے ہیں ان لوگوں سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی جن کو آپ صبح شام گالیاں دیتے ہیں. لیکن بخاری صاحب یہ سارے جن پوائنٹس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, یہ سب تو ماضی میں موجود تھا, 2-3 سال سے یہی کنسسٹنٹلی ہوتا رہا ہے, لیکن اب جا کر بالکل ہی ملاقاتیں بند کر دینا, اس کی لاجک کیا ہے؟ دیکھیے اس کی لاجک یہ ہے کہ اچھا جی ملاقاتیں پھر ہم ایسے کریں, وہ ملاقاتیں کرائیں گے جو قانون کے مطابق ہے. قانون کے مطابق یہ ہے کہ جو ملاقاتی اندر جائے گا وہ باہر آ کے کوئی سیاسی بیان نہیں دے سکتا. تو وائی شوڈ دے الاؤ؟ جتنی دفعہ بھی بہنیں باہر گئی ہیں, باہر آ کے پریس کانفرنس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ جتنی دفعہ پارٹی کے وکلاء ملنے گئے, وہ کیس ملنے گئے تھے کہ باہر پریس کانفرنس کرنے گئے تھے. تو جب اس کی آئین میں اجازت نہیں ہے, اس کی جیل مینول میں اجازت نہیں, اس میں ہے مہینے میں 2 دفعہ ملاقاتیں ہوں گی وکلاء کی اور کلوز فیملی ممبرز کی, بٹ نن آف دم ول کم اینڈ اسپیک اپ آؤٹ سائڈ کہ اندر کیا گفتگو ہوئی ہے. یہ قانون ہے نا, اس قانون کے اوپر اگر اڑ گئی ہے حکومت تو اس کی وجہ ہے. میں آپ کی ہیومنلی بات سے قائل ہوں کہ ہیومنلی یہ ملاقاتیں ہونی دینی چاہیے, پرووائڈڈ آپ اس کو ابیوز نہ کریں. بالکل ابیوز تو ہوتی رہی ہیں کہ نہیں, اس پر بھی آپ کنونس نہیں ہیں. بالکل ابیوز ہوتی ہیں بخاری صاحب, ٹھیک ہے, اسی لیے انہوں نے بند کیے ہیں ان کا. اب آپ ہمیں بتائیے کون سا قانون کہتا ہے کہ آپ کی ملاقات کرائی جائے؟ جس اسلام آباد ہائی کورٹ کا حوالہ وہ دیتے ہیں نا کہ جی عدالتوں کی توہین ہو رہی ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا, پھر ایک دفعہ مجھے بتانا پڑے گا, یہ وہی عدالت ہے جس کو یہ دکھایا گیا تھا کہ جیل مینول میں اس قسم کی ملاقاتوں کی اجازت نہیں ہے, تو اس نے کہا ہٹائیں اس کو. جب رویے عدالتوں کے اور سہولت کاری اس نوعیت کی ہو کہ قانون ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے, بانی از ایوری تھنگ, تو پھر یہی ہوگا. بخاری صاحب ابھی جو تحریک انصاف پر اتنا سخت کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, ٹویٹس بھی بانی جو ہے وہ 2 سال سے اسی قسم کی اتنی ہی اشتعال انگیز کرتے تھے. ابھی حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل ایک پیج پر ہے, 2/3 اکثریت ہے, 27ویں ترمیم جو ہے وہ پاس ہو چکی ہے, تو کوئی لاجک سمجھ نہیں آتا اتنا سخت کریک ڈاؤن کا. تو کیا گورنر راج لگانے کے لیے پی ٹی آئی کو اتنا زیادہ کارنر کیا جا رہا ہے تاکہ پی ٹی آئی کوئی ایسی حرکت کرے, انتشار پھیلائے, تاکہ ان کو اس پوائنٹ پر لے کے آیا جا رہا ہے تاکہ گورنر راج کا جواز پیدا ہو؟ دیکھیے آپ نے بہت باریکی سے بہت خوفناک واردات کی ہے کہ اتنا سنگین کریک ڈاؤن جب ہوگا. بھائی کیوں ہو رہا ہے کریک ڈاؤن؟ اسلام آباد پر 5ویں دفعہ چڑھنے دیں, لاہور میں آ کے قبضہ کرنے دیں, بتائیں نا مجھے آپ, یہ سب کچھ انہوں نے کیا کہ نہیں, پھر کریک ڈاؤن کیوں نہیں ہوگا؟ میں یا تو ہونا کہ وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے پیسفلی, وہ تو کھانا کھا رہے تھے, اوپر سے پڑ گئے, ایسا تو نہیں ہوا. آپ اڈیالہ کے باہر جو روز میلہ لگاتے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
لیکن گھر سے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اس سے بڑے بڑے واقعات تاریخ میں کر چکے ہیں. 9 مئی ہمارے سامنے ہے, 26 نومبر ہمارے سامنے نہیں ہے. آپ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل آپ نے تو ایسے کہا صرف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, آپ دیکھیں نا کتنی زیادتی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. مطلب ہے وی شوڈ بی اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. انہوں نے وہ گند مچایا ہے, اتنا گند مچایا ہے جتنا ماضی میں کبھی نہیں ہوا. ملٹری رولز رہے ہیں اور لمبا عرصہ ہے, 33 سال بنتے ہیں ملٹری رول کے, 3 میجر ملٹری انٹرونشنز. کبھی سنا آپ نے یہ سب کچھ ہوتا ہوا؟ کبھی سنا آپ نے کہ راولپنڈی جیل کے باہر بھٹو جب اندر قید تھے اور جب ان کو پھانسی ہو رہی تو باہر پیپلز پارٹی نے اس طرح کا گند کیا ہو؟ کیوں پیپلز پارٹی سٹرونگ نہیں تھی؟ پیپلز پارٹی کے پاس جیلے نہیں تھے؟ یہ جو جسٹیفیکیشن ہم ڈھونڈ لیتے ہیں نا, اچانک ہمارا دل جو ہے وہ بلیڈ کرنے لگتا ہے, رونے لگتے ہیں ہم ان کے لیے. اس سے پہلے حالات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. جی کریک ڈاؤن دے ہیو انوائٹڈ. ابھی آپ مجھے بتائیں چیف منسٹر کی جو سپیچ ہے وہ ہے چیف منسٹر کی سپیچ؟ تو اس پہ کیا کہنا چاہیے؟ اس کو پھولوں کے ہار بھیجنے چاہیے کہ کمال کر دیا جی آپ نے, سیدھی گالی دی آپ نے چیف کو. مطلب کوئی اصول ہے, کوئی مینرزم ہے, کوئی لا ہے, کوئی نارمز ہیں یا نہیں ہے؟ بالکل بالکل وقار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف پر اب یہ ساری جو سٹیج سیٹ ہو چکا ہے, اب کیا بین لگنے والا ہے تحریک انصاف پر؟ دیکھیے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ انوائٹ کر رہے ہیں. مجھے آپ بتائیے سب سے پہلے گورنر راج کی بات کس نے کی؟ جب کبھی حکومت کے کسی بندے سے کسی صحافی نے پوچھا ہے کہ جی کیا یہ لگ سکتا ہے, انہوں نے کہا ہاں قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے. ہاں جی, یہ لگا رہے ہیں, یہ لگا دیں گے, لگا کے دیکھیں ایسا ہو جائے گا, اندھی مچ جائے گی. یہ سب کچھ تو یہ خود کر رہے ہیں. تو وہ آ بیل مجھے مار کی جو ضرب المثل ہے نا, وہ میرے دماغ پہ ہتھوڑے بجانے لگتی ہے جب یہ اس طرح کی ایک سانس میں 2 باتیں کرتے ہیں. دیکھیے اگر حکومت نے لگانا ہوتا 9 مئی واز انف. بالکل بالکل, دیٹ از دا پوائنٹ. اس سے زیادہ خوفناک صورتحال پاکستان میں کبھی ہوئی؟ تب نہیں لگایا تو اب کیا لگائیں گے؟ تو آپ کے خیال سے نہیں بین نہیں کریں گے؟ ایبسولوٹلی نہ بین کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے, کرنی بھی نہیں چاہیے. ہم کبھی بھی پارٹیوں کے بین کرنے کو سپورٹ نہیں کر سکتے. بالکل. اور بخار صاحب ہم کبھی گورنر راج بلا وجہ لگانے کے بھی ساتھ نہیں دے سکتے. ہم ایمرجنسی لگانے کے حق میں نہیں ہیں, حالانکہ یہ ساری آئینی پروویژنز ہیں, جی اللیگل نہیں ہے. اور اگر حکومت یہ سب کرے گی تو پھر الٹیمیٹلی تحریک انصاف جو ہے وہ سیاسی شہید, طلال چودھری صاحب اکثر یہ ٹرم یوز کرتے ہیں, سیاسی شہید وہ پھر ہاں وہ سیاسی شہید تو شاید بن جائیں, لیکن وہ جس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں نا, میرے سامنے پڑا ہوا ہے سارے بیانات. سلمان اکرم راجہ کے بھی پڑھے ہیں, گوہر کے بھی پڑھے ہیں, اسد کیسر کے بھی پڑھے ہیں. بالکل کسی حکومت کو پرووک کرنے کے لیے دس از انف. بالکل. لیکن اگر گورنمنٹ ریسٹین کا مظاہرہ کر رہی ہے, آئی تھنک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. اسی پولیٹیکل گورنمنٹ کو اس کے لفظوں پر لینا چاہیے کہ اچھا جی مذاکرات کرنا چاہیے, آئیے بیٹھیں. لیٹس ہوپ سو کہ تحریک انصاف مگر ان کے کسی کے باپ میں جرت نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں, unless قیدی نمبر 804 will say that.